السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کو جو نازل کیا ہے وہ مسلمانوں کے لیے رحمت اور شفا بنا کر کے نازل کیا ہے، اور لوگوں کی ہدایت کے لیے بھی اتارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کو۔ اس کلام پاک میں ایک سورت ہے سورہ بقرہ، اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اس میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر پہ شیاطین کا اثر نہیں ہوتا اور جادوگروں کا اثر نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کی فرشتوں کے ذریعے حفاظت فرماتے ہیں جس گھر میں روزانہ صبح سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ آج دنیا میں دیکھیں بہت سارے لوگ بہت طریقے سے فریب کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں تاکہ ہمیں پتہ چلے گا کہ سورہ بقرہ کی فضیلت کتنی بڑی ہے اور اس سے حفاظت کیسے ہوتی ہے۔ مدینہ منورہ کے آس پاس کے علاقوں میں ایک خطیب صاحب تھے، وہاں کی مسجد کے امام صاحب تھے۔ ان کی ایک لڑکی تھی، وہ جامعہ میں پڑھنے جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ جامعہ سے پڑھ کے واپس آ رہی تھی اور گاڑی سے اتر کر اپنے گھر میں جا رہی تھی کہ اس کے چہرے پر ایک نوجوان کی نظر پڑ گئی۔ اس کے چہرے پہ ایک نوجوان کی نظر پڑ گئی۔ جو نوجوان نے دیکھا کہ واقعی یہ تو بڑی خوبصورت ہے، جمیلہ اور حسینہ ہے، تو اسے پسند آ گئی اور اس کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوئی۔ نوجوان نے پتہ کروایا کہ کس کی لڑکی ہے، کہاں رہتی ہے، کیا ہے، تو اسے پتہ چلا کہ یہ تو یہاں کے خطیب صاحب کی لڑکی ہے، یہاں کے جو امام صاحب ان کی لڑکی ہے۔ تو نوجوان نے ڈرامہ شروع کر دیا۔ اذان ہوتے ہی مسجد میں پہنچ جاتا، وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر کے قرآن پاک کی تلاوت میں لگ جاتا۔ اس نے یہ اپنا معمول بنا لیا۔ 6-7 مہینے اس طریقے سے لگاتار اذان ہوتے ہی مسجد میں چلا جاتا اور قرآن پاک کی تلاوت اور نماز وغیرہ میں مشغول ہو جاتا۔ خیر، ایک دن اس نے اپنے والد صاحب سے بات کی کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو والد صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، رشتہ ملے گا تو دیکھ لیں گے۔ تو لڑکے نے کہا کہ میں نے لڑکی دیکھ رکھی ہے۔ والد صاحب نے کہا بھائی کون لڑکی ہے، کس کی لڑکی ہے، کہاں رہتی ہے، کیا ہے؟ تو اس نے پورا بتایا کہ ہمارے خطیب صاحب اور امام صاحب ہے، ان کی لڑکی ہے، مجھے وہ لڑکی پسند ہے، آپ جا کر کے بات کیجئے۔ تو والد صاحب امام صاحب کے پاس پہنچے، امام صاحب سے اس بات کا تذکرہ ہوا، اپنے لڑکے کے بارے میں بتایا، اس کی پہچان بتائی۔ تو امام صاحب نے اس لڑکے کو مسجد میں دیکھا تھا جو روزانہ اذان ہوتے ہی مسجد میں جایا کرتا تھا، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا، نمازوں میں مشغول ہو جایا کرتا تھا۔ تو امام صاحب نے سمجھا کہ ماشاءاللہ تو بڑا دیندار لڑکا ہے، تو رشتہ انہوں نے منظور کر لیا۔ خیر، اس لڑکی سے شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ اب تھوڑی مدت ہی گزری تھی کہ لڑکے کی اصلی حالت ظاہر ہونے لگی۔ اب وہ نمازوں میں سستی کرنے لگا، قرآن پاک کی تلاوت میں سستی کرنے لگا۔ ایک دن وہ آیا کہ اس نے اپنے چہرے سے داڑھی بھی نکلوا دی۔ جب اس حال میں گھر پر پہنچا تو لڑکی نے دیکھا تو لڑکی کو بڑا غم ہوا اور غمگینی کی حالت میں کہا کہ یہ تم نے کیا کر دیا، اور کہنے لگی کہ میں کس بے دین گھرانے میں پھنس گئی، کس بے دین لڑکے کے ساتھ میرا نکاح ہو گیا۔ خیر، وہ لڑکی نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، یہ تم نے کیا کر دیا۔ تو لڑکے نے کہا کہ میں نے نمازیں تو اس لیے پڑھی کہ تمہیں حاصل کر لوں، میری دینداری اس لیے تھی کہ تمہیں حاصل کر لو، اب میں نے تمہیں حاصل کر لیا، اب مجھے اس دین کی کیا ضرورت ہے، اس دین کی مجھے کیا ضرورت ہے، یہ سارا ڈرامہ میں نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ خیر، لڑکی تیار نہیں ہوئی، معاملہ کورٹ تک پہنچا اور قاضی صاحب نے دونوں کے درمیان تفریق کرا دی، جدائی کرا دی۔ لڑکے کو بڑا افسوس ہوا
ہر ممکن کوشش کی کہ لڑکی کو حاصل کریں، واپس لائے، لیکن کوئی شکل نہیں نکل آئی۔ کوشش کرنے کے بعد جب کوئی شکل نہیں نکلتی تو ہم بعض مرتبہ ایسے غلط راستے اختیار کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا اپنا نقصان ہوتا ہے اور ہمارے ایمان کا بھی نقصان ہوتا ہے، جانی مالی ایمانی نقصان ہوتا ہے۔ تو اس لڑکے کو کسی نے بتایا کہ فلاں ایک معالج ہیں جو علاج کرتے ہیں تعویذ کے ذریعے، ان کے پاس چلا جا، وہ تیری محبت کا تعویذ بنا دیں گے اور تم دونوں میں جو جدائی ہوئی ہے وہ محبت میں تبدیل ہو جائے گی اور تم دونوں ایک ہو جاؤ گے۔ خیر وہ اس معالج کے پاس پہنچا، جا کر کے ان سے بات کی، پیسے وغیرہ کی بھی بات ہوگی کہ میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا، آپ میرا یہ علاج کر دیجئے اور کسی طریقے سے لڑکی کو میرے فیور میں کر دیجئے۔ معالج نے پیسے لے کر کام کرنا شروع کر دیا، لیکن اس کے کام کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا۔ لڑکے نے پوچھا بھئی کیا بات ہے؟ تو معالج کہنے لگا بھئی کام چالو ہے، دھیرے دھیرے اس کا اثر ہوگا، لیکن ایک مدت گزر گئی، کوئی اثر نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ وہ لڑکا اس معالج کے پاس پہنچا تو معالج اس لڑکے کو دیکھتے ہی اپنے ہاتھ میں چاقو لے کر کے کھڑا ہو گیا اور اس نے یوں کہا کہ یہ چاقو لو، مجھے بھی مار دو، اگر مجھے نہیں مارو گے تو ہم دونوں مریں گے۔ اس لڑکے نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا، اگر آپ سے کام نہیں ہوتا میرے پیسے واپس دے دو، تو اس کے پیسے واپس دے دیے۔ وہ لڑکا بھاگتا ہوا جا رہا تھا، اتنے میں پولیس والے آ گئے، تو پولیس والے نے اس لڑکے کو پکڑ کر کے سارا ماجرا پوچھا کیا بات ہے؟ تو اس لڑکے نے کہا بات یہ ہے، پوری سٹوری بتا دی۔ تو وہ اس معالج کے پاس پہنچے پولیس والے اور وہ لڑکا، اور معالج سے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے؟ تو اس نے جو حقیقت تھی وہ بتائی کہ ہم شیاطین کے ذریعے مدد حاصل کرتے ہیں اور اس طریقے سے علاج کرتے ہیں اور لوگوں میں دھوکہ دے کر کے ایک دوسرے کی محبت کے تعویذات بنا کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہاں معاملہ بڑا عجیب ہے۔ میں نے علاج شروع کیا 1 مرتبہ 2 مرتبہ، لیکن میرے علاج کا کوئی اثر نہیں ہوا، یہاں تک کہ میرے جو مددگار ہیں انہوں نے جواب دے دیا کہ ہم اس گھر پر اپنا اثر نہیں دکھا سکتے، وہاں تو پہرے دار کھڑے ہوئے ہیں۔ اور شیاطین نے کہا کہ فرشتوں کے ذریعے اس گھر کی حفاظت کی جا رہی تھی۔ خیر وہ پولیس والے خطیب صاحب کے گھر پر پہنچے، ماجرا معلوم کیا کیا بات ہے، تو خطیب صاحب نے کہا ہمارے گھر میں روزانہ فجر کی نماز کے بعد صبح سویرے سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر پر شیاطین کا اثر نہیں ہو سکتا، جادوگروں اور معالجوں کا اثر نہیں ہو سکتا، اللہ فرشتوں کے ذریعے اس گھر کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے دوستوں کسی کو فریب دے کر دھوکہ دے کر محبت کی جال میں نہ پھنسائیں اور اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کا اہتمام کریں، اس کے ذریعے گھر کی پریشانیاں ختم ہوں گی، شیاطین کے اثرات ختم ہو جائیں گے اور کبھی ہمارے گھر پر کسی کا جادو نہیں چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ سورہ بقرہ کی فضیلت ہے، اور فریب اور دھوکہ دے کر محبت کے جال میں پھنسانے والوں کا انجام بھی اس واقعے سے ہمیں پتہ چلا۔